یہاں پر ہم آج بہت غصے میں، ہم دکھ میں اور عزم کے ساتھ جمع ہوئے ہیں جی۔ آج کی ہماری پریس کانفرنس کسی فرد واحد کے لیے نہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے اس نظریے کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کے وقار کے لیے جی۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جی 21 تاریخ کو خیبر پختونخوا میں سینٹ کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ اس سینٹ کے الیکشن کے لیے جب اس سے پہلے اعلان ہوا تھا الیکشنز کا، پاکستان تحریک انصاف نے اپنے تمام امیدواروں کا اعلان کیا۔ ہمارے لیے ایک بڑی خوشی کی بات تھی کہ ہمارے میں سے ہی پاکستان تحریک انصاف کے جو آج موجودہ ڈسٹرکٹ صدر ہیں عرفان سلیم صاحب، پاکستان تحریک انصاف نے ان کو نامزد کیا سینٹ کے الیکشن کے لیے۔ عرفان سلیم چونکہ کوئی ایسا نام نہیں ہے کہ اس کو کوئی جانتا نہ ہو، 23 سالہ جدوجہد میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی، اس پارٹی کی، اس شہر کی بہت خدمت کی۔ 2015 کے الیکشن میں ایک ٹاؤن ممبر کی حیثیت سے آئے۔ 2018 کے الیکشن میں بہت امید تھی کہ ان کو صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ دیا جائے، لیکن پارٹی نے فیصلہ ان کے حق میں نہیں کیا، لیکن انہوں نے اسی جدوجہد سے، اسی طریقے سے، اسی ہمت سے انہوں نے الیکشنز میں جو کینڈیڈیٹ تھے ان کو سپورٹ کیا۔ 2023 میں 9 مئی کا واقعہ ہوا۔ 9 مئی کے واقعے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی میں بہت سے ایسے چہرے تھے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ گئے، کچھ ڈر کے چلے گئے، کچھ بک گئے، کچھ غدار تھے۔ 9 مئی کے بعد پارٹی میں وہ لوگ رہے جو کہ نظریاتی لوگ تھے، اور ان میں ٹاپ آف دا لسٹ عرفان سلیم بھی تھے جی۔ قید و بند کی صحبتیں برداشت کی، ان کے اوپر مظالم ڈالے گئے، لیکن پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کا نظریہ انہوں نے نہیں چھوڑا جی۔ اسی محنت کی وجہ سے، اسی لگن کی وجہ سے، اس جدوجہد کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف نے ان کو سینٹ میں نامزد کیا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ صوبائی اسمبلی اور اس کے ساتھ ساتھ قومی اسمبلی میں جو ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی، جو مخصوص ریزرو سیٹس کے لیے، اس وجہ سے اس الیکشن کو پوسٹ پون کیا گیا، اور بڑے ایک بھونڈے طریقے سے وہ ریزرو سیٹس بھی ہم سے لے لی گئی۔ جب وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو گئی وہ قوتیں، تو انہوں نے ایک مرتبہ پھر 21 تاریخ کو سینٹ کے الیکشن کا اعلان کیا۔ لیکن یہاں پر ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے تمام کارکنان کے لیے ایک تشویش کی بات یہ تھی کہ وہ کارکن جس کو ہم کہتے تھے کہ وہ پشاور کا عمران خان ہے، اس کو ایک بھونڈے طریقے سے، ایک سازش کر کے اس کو اس لسٹ سے باہر کیا گیا۔ آپ سب نے دیکھا ہوگا جو اس سے پہلے لسٹ آئی تھی تو عرفان سلیم سینٹ کے امیدوار تھے، لیکن ایک وہ مشکوک شخصیت جو کہ 26 نومبر کے پروٹیسٹ کی جگہ چینج کرانے کے لیے بھی بغیر کسی اپوائنٹمنٹ کے اڈیالہ جیل پہنچ جاتے ہیں، بجٹ منظور کرانے کے لیے بھی جی وہ صاحب چلے جاتے ہیں جبکہ باقی کسی کو اجازت نہیں ملتی، اور اسی طرح سینٹ کی وہ لسٹ فائنل کرنے کے لیے بھی وہی مشکوک انسان جس کا نام بیرسٹر سیف ہے، وہ اڈیالہ جیل جاتے ہیں، وہاں سے نکلتے ہیں اور ایک لسٹ ہمارے سامنے آتی ہے جس میں سے ہمارے نظریاتی کارکن عرفان سلیم کو باہر کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے سورس نے ہمیں بتایا، اور وہ کل ہمیں پیپر بھی مل گیا، وہ آپ لوگوں کو ہم لسٹ بھی دے دیں گے، کہ 15 تاریخ کو پاکستان تحریک انصاف صوبائی جو ہماری کیبنٹ ہے انہوں نے اپنی ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ پولیٹیکل کمیٹی کو بھجوائیں۔ اس ریکمنڈیشنز میں مراد سعید، عرفان سلیم، فیصل جاوید، خرم ذیشان، اظہر مشوانی صاحب جنرل سیٹس کے کینڈیڈیٹ تھے جی۔ وہ لسٹ جاتی ہے کہ جی یہ خان صاحب کے سامنے پیش ہوگی، اس کی منظوری ہوگی اور انہی لوگوں کو ہم لوگ سینٹ میں لائیں گے، لیکن بیرسٹر صاحب صاحب جب جیل سے نکلتے ہیں تو وہ جو لسٹ پیش کرتے ہیں اس میں عرفان سلیم نہیں جی۔ عرفان سلیم کی قربانیوں کے حوالے سے، اس کی محنت کے حوالے سے آپ کو بتایا بھی، اور اس کا یہ جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ جو آج تحریک انصاف کے درینہ کارکن جو پاکستان تحریک انصاف پشاور کو لیڈ کر رہے ہیں وہ آج اس احتجاج میں ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ پارٹی نے جو فیصلہ کیا ہمارے حساب سے یہ پارٹی کے نظریے کے خلاف، یہ عمران خان کے بیانیے کے خلاف ہے۔ قانون کی حکمرانی کے لیے بہائے گئے کارکنوں کا جو خون تھا یہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے جی۔ خان صاحب نے ہماری سیاسی ٹریننگ کی، خان صاحب سے ہم سب موٹیویٹ ہو کے اس پارٹی میں آئے، ہمیں انہوں نے سکھایا، اور ہم نے جو خان صاحب سے سیکھا ہے، جیسے کہ ان کا فرمان ہے کہ ظلم کے سامنے خاموش رہنے والا شخص جو ہے وہ بھی ظالم ہے جی، تو ہم اس کے خلاف انشاءاللہ خاموش نہیں رہیں گے، اپنی آخری حد تک انشاءاللہ ہم جائیں گے۔ آج ہمارے کینڈیڈیٹ، ہمارے کارکنوں کے کینڈیڈیٹ عرفان سلیم کو باقاعدہ دھمکیاں ملنا شروع ہو گئی ہیں
کہ جی آپ اپنے کاغذات جو ہیں وہ واپس کریں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا ہر کارکن اس کے پیچھے چٹان کی طرح کھڑا ہے. انشاءاللہ یہ کاغذ ہم واپس نہیں لیں گے. عرفان سلیم اس الیکشن کو کانٹیسٹ کرے گا، اور میں آپ لوگوں کو یہاں پر یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہماری پارٹی کے باضمیر ایسے ایم پی ایز ہیں جو ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں، اور انشاءاللہ وہ سینٹ کے الیکشن میں عرفان سلیم کو ہی ووٹ دیں گے. اچھا سر یہ بتائیے گا، یہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کے جو کوشچن ہے وہ لیتے ہیں. جی ہمارے کوئی ایسے مطالبات نہیں ہیں کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم کوئی بغاوت کر رہے ہیں، نہیں. ہم عمران خان صاحب کے ویژن کو ہی آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں. سینٹ کے جو امیدوار ہیں ان کی فہرست پہ فل فور نظر ثانی کرنی چاہیے، یہ ہمارا مطالبہ نمبر 1. وفادار، مخلص اور نظریاتی جو ہمارے کارکنان ہیں ان کو آگے لانا چاہیے. جو موقع پرست، جو اے ٹی ایم مشینز، وہ لوگ جو کہ 9 مئی کے بعد منحرف ہو گئے تھے پارٹی سے، جو کہ پیسے کے زور پہ دوبارہ اس لسٹ میں انہوں نے اپنا نام انٹر کرایا، ان کو فل فور اس لسٹ سے باہر کیا جائے. انشاءاللہ ہمیں ہماری پارٹی سے، ہمارے قائدین سے ہمیں یہ پوری انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ہمارے جائز مطالبات مانیں گے. اگر ہمارے ان مطالبات کو سیریس نہ لیا گیا، اس پر عمل نہ کیا گیا، تو میں اس پلیٹ فارم سے آپ لوگوں کے توسط سے، میڈیا کے توسط سے میں یہ ان کو پیغام دے رہا ہوں کہ ہمارا اگلا سٹیپ جو ہے وہ سی ایم ہاؤس کے سامنے احتجاج کا ہے. اگر ہم 26 نومبر کو اس اسٹریٹ فائر ہم پر ہو رہے تھے اور ہم ڈی چوک کی طرف بڑھ رہے تھے پرامن پروٹیسٹ کے لیے، تو ہم اپنی پارٹی میں بھی انصاف لانے کے لیے ریڈ زون سی ایم ہاؤس کے سامنے جا سکتے ہیں. اگر ہم ان لوگوں سے نہیں ڈرے تو یہ تو ہمارے اپنے ہیں، ان سے تو ہمیں کوئی ڈر نہیں چاہیے. بالفرض یہ ہمارا مطالبہ نہیں مانا جاتا، یہ اسی طرح ڈھیٹ بن جاتے ہیں سب، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن والے دن ہم صوبائی اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے. اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے، نہ کسی ایم پی اے کو اندر جانے دیں گے، نہ وہ الیکشن ہونے دیں گے. یہ ہمارا کلیئر کٹ میسج ہے، یہ دھمکی نہیں ہے. ہم التجا کر رہے ہیں، ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ خان صاحب کے نظریے کے مطابق اس سینٹ کے امیدواروں کی لسٹ کو دوبارہ سے مرتب کیا جائے. انشاءاللہ امید ہے یہ مطالبات مانے جائیں گے. لیکن 9 مئی کے بعد بھی کچھ ایسے چہرے ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف میں ہیں کہ جو چاہیں گے کہ یہاں پہ ڈویژن ہی رہے. لیکن اگر یہ فیصلہ اسی طرح رہا تو یہ میرا آپ لوگوں سے وعدہ ہے کہ ہمارے وہ لوگ جو کہ اس اے ٹی ایم کے فیور میں ووٹ دیں گے، انشاءاللہ ان تمام ایم پی ایس کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے گا، ان کے گھروں کا انشاءاللہ گھیراؤ کیا جائے گا. یہ ہماری نظریات کی جنگ ہے، اس کا آغاز خان صاحب نے کیا اور انشاءاللہ اختتام تک ہم لوگ لے کے جائیں گے.